شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اخوت سویڈن کا یہ اس قسم کا دوسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کی تھی، اور ابھی جو ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس میں جو مجھے اچھی بات لگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ اور ایک کلینکل ہیلتھ کے ایکسپرٹ دونوں کو بلایا، اور یہ دونوں اینگلز امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کیونکہ جیسا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو سب سے پہلی اور اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کی صحت، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو دونوں بیماریاں ہیں جن کو ہم خاموش قاتل یا سائلنٹ کلرز کہتے ہیں، کیونکہ ان کے آپ کو بظاہر کوئی سمپٹمز بھی بعض دفعہ نہیں نظر آتے، تو اس لیے یہ لائف سٹائل ٹھیک رکھنا، اس میں اپنی ویٹ کا خیال رکھنا، اپنا سالٹ اور شوگر انٹیک کا خیال رکھنا، جو دو مین چیزیں ہیں، جو مین فیکٹرز ہیں اس میں کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کرنا، یہ ہم نے سیکھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ نہ صرف یہ کہ اس کو پریونٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کی ریگریشن میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اور چیز جو میرے خیال میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں اپنا بلڈ پریشر بھی اور اپنا شوگر بھی، یا اپنے جی پی کو بھی یاد دہانی کرائیں کہ جی سال، 1.5 سال، 2 سال ہو گئے، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو گیٹ اٹ چیک، کیونکہ بعض اوقات یہ پتہ بھی نہیں چلتا، جو وہ اسی لیے ہم ان کو سائلنٹ کلرز کہتے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے دو ڈاکٹر حضرات جو ماشاء اللہ ان کے اون وے دے آر ویری اکمپلشڈ، اور انہوں نے اپنا جو نالج ہے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کیا، اور آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہم ایز اے کمیونٹی ہم بہت ساری جگہوں پہ ملتے رہتے ہیں، بہت ساری تقاریب میں کا اہتمام ہوتا رہتا ہے، لیکن میرا جو ہمبل اوپینین ہے اور وہ اس بیس پہ ہے کہ کچھ مختلف جگہوں پر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کا مجھے اپنی جو نوکری ہے اس کے سلسلے میں موقع ملا، تو میرا خیال ہے کہ وہ تقاریب جن کا کوئی مقصد ہو وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس میں جس طرح یہ جو آج کی تقریب ہے اس کا مقصد آپ لوگوں کی اور جو پاکستانی کمیونٹی کی تھرو جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو آگاہی دینا کہ یہ آپ کی صحت کے لیے یہ اہم نکات ہیں، اور اسی طرح جو ڈپریشن والا ہمارا سیشن ہوا تھا، یہ جو مینٹل ہیلتھ والا، اس میں بھی بہت اہم گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر جو سوشل ایشوز ہیں ہمارے کمیونٹی کو بحیثیت بینگ اے ممبر آف دی سویڈش سوسائٹی، جن میں میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایک طرف تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے ان کو اپنے مذہب کا اور اپنے کلچر کا جو ہے وہ آگاہی ہو، اور اس سے ان کی ایک وابستگی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری نسل کی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو کس طریقے سے ان کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں، اور کس طرح ہم اپنے کلچر کی جو خوبیاں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ جو انٹر میریجز کے نتیجے میں بھی 4تھی 5ویں نسل پہ جا کر لوگ کھانا نہیں بھولتے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، تو لیکن ہمیں باقی جو ہمارے کلچر میں جو ہماری جنراسٹی ہے، جو ہماری ہاسپٹیلٹی ہے، جس طریقے سے ہمارا ایک رہن سہن کا طریقہ ہے، جو ہمارا رویہ ہے اپنے چھوٹوں کی طرف، جو ہمارا رویہ اپنے بڑوں کی طرف، آئی تھنک وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اگلی نسل کو ٹرانسفر کرنے چاہیے، اور جو ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ حلال اور حرام میں آپ فرق کریں۔ اس سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے آپ کے بچے، میرے بچے، ان کے پاس پیسہ کمانے کی اگر وہ اپنی ایتھیکل ویلیوز کو چھوڑ دیں تو ان کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، لیکن ہم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ آپ جس معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا جس مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس میں حلال اور حرام کا فرق جو ہے وہ ایک بنیادی جو ہے وہ نقطہ ہے،
اور اگر کوئی بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کے معاشرے کو یا آپ کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ ایک حرام ذریعہ ہے، چاہے وہ ڈرگز ہیں، چاہے وہ کوئی اور کسی قسم کی چیز ہے، اور اس سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو ہماری نسل ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم جو آنے والی نسل ہے اس تک یہ پیغام پہنچائے۔ دوسرا میں جو ایک چیلنج جو ہم سب کو یہاں پر فیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا اور پاکستان کا ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پازیٹیو امیج ہونا چاہیے، کریٹ کرنا چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے اس میں پیغمبر علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات زندگی ہے، اس سے ان کی جو حیات مبارکہ ہے، اس سے جو میں نے سبق سیکھا ہے ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے، اس میں ایک بڑا اہم سبق یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اچھا آج کے دن میں کوئی اور کام نہیں کروں گا، آج کے دن میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، تبلیغ کروں گا اس کی۔ انہوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو اصول اپنائے، جو طریقہ کار اپنایا، اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا۔ تو اگر ہم یہاں پر اسلاموفوبیا کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم پاکستان کا امیج بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے، جس طریقے سے ہم یہاں پر اپنے کام میں، اپنے پروفیشن میں جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں ایسے مسلمان یا ایسے پاکستانی ہوتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر بہت سارے پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، اور ہماری ایز این ایمبیسی ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف جو طبقے ہیں سویڈش سوسائٹی کے، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور اس میں اپرچونیٹیز کوشش کریں، تلاش کرنے کی کہ کیسے دونوں ملکوں کے جو باہمی تعاون ہے اس کو بڑھایا جا سکے مختلف شعبوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پاکستان کے بارے میں جو ان کے جو پازیٹیو خبریں ہیں، جو مثبت ہمارے لوگوں کے بارے میں اور ہمارے ملک کے بارے میں چیزیں ہیں، وہ ان کو بتائی جائیں۔ تو جو فار دس آئی تھنک جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس کو میں اپنا بہت بڑا ایسیٹ سمجھتا ہوں، اور آپ سب کا اس میں ہمیشہ تھینکفل کہ آپ لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، اور اخوت سویڈن میں جو پاکستان میں تعلیم اور صحت کے شعبے میں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، میرا خیال ہے وہ قابل تحسین ہے۔ آپ سب لوگوں کی خدمات جو کسان صاحب اور اس کے ساتھ جو ایک بات کھوکر صاحب نے کہی وہ میرا خیال ہے کہ اہم ہے، نہیں صاحب نے کی کہ آپ پاکستان کی سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، نیچرلی وہ ایک آپ کا ایک لنک ہے، آپ کا ایک ہیریٹیج ہے۔ آپ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنا بچپن گزارا ہے، جو بچے ہیں وہ اس کو ایز اے اپنا کنٹری آف ان کا سیکنڈ کلچر، سیکنڈ ہوم ہے، تو وہ بہت اہم ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کے اندر جو آپ پازیٹیو رول پلے کریں گے وہ بھی آپ کی پاکستان کی طرف ایک کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اخوت سویڈن کے بورڈ کے ممبر فیصل گیل سے کہ وہ تشریف لائیں اور سفیر پاکستان ڈاکٹر ظہور احمد صاحب کو پھولوں کا تحفہ اخوت کی طرف سے